حضرت جو شیما یا حضرت شیما اور حضرت عبداللہ یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بیٹی ہے شیما، اور ان کے علاوہ بھی کچھ بچے اپنی بکریاں لے کر کے جنگل میں تھے۔ ایسے میں وہ سارے بچے دوڑتے بھاگتے آئے اور سیدہ حلیمہ سے کہا کہ ہمارے عربی بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ آئے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو لٹایا اور لٹا کر کے ان کا سینہ چاک کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ بات حلیمہ کو پتہ چلی تو حلیمہ تو برداشت کے باہر، کیونکہ حلیمہ خاتون اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھی، چاہتی تھی، تو وہ شوہر کو لے کر کے پہنچی۔ تو جب وہاں گئی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ زردی مائل ہے۔ وہ عام طور پر جب کوئی ایک حادثہ ہو جائے تو اس کے اثرات جس طرح ایک فطری طور پر انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس طریقے کی کوئی کیفیت ہے کہ چہرہ جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے۔ اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سنا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ لوگ آئے تھے، وہ سفید لباس میں تھے، ان کے ہاتھوں میں تشت تھے یعنی تھال تھے، اور انہوں نے میرا سینہ چیرا، مجھے زمین پہ لٹا کر، اور سینہ چیر کر میرا دل باہر نکالا۔ دیکھیے 4 سال کی عمر میں کسی کا یہ یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں کسی کا سینہ چیرا جانا، دل باہر نکالا جانا، اور یہ کسی کا دیکھنا اور دیکھنے کے بعد یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت، اس قوت اور اس عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام بشریت یہاں سجدہ ریز ہے۔ جو بشریت کے عام فطری تقاضے ہیں اس سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو کہا کہ میرا دل نکالا، اور دل نکال کر کے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اس میں انوار بھر کر کے واپس سے دل کو میرے سینے میں رکھ دیا، اور پھر جو وہ انگلی کے اشارے سے میرا دل سل دیا، تو میرا سینہ سل دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر آخری عمر تک وہ نشان موجود رہے۔ سیر کی کتابوں میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق مطلب سینے کا چاک کیا جانا، کھولا جانا۔ شق صدر جو ہمارے بچے ہیں یا جو نوجوان ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے یہ بات بتا دی جائے کہ محققین کے قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کل 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ نمبر 1 4 سال کی عمر میں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب جوانی کی طرف بڑھے اس وقت، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اور پھر اس کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، کل 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ چونکہ جب دنیا اتنی تیز رفتار نہیں تھی تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بہت ہنگامہ کیا کہ شق صدر کیسے ہو سکتا ہے، کسی کا دل باہر نکال کر رکھا جائے اور دھویا جائے اور پھر وہ انسان زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بہت اس وقت ڈسکس چلتی تھی اور ہنگامے ہوتے تھے، لیکن بائی پاس سرجری نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ واقعہ صحیح تھا۔ بھائی سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی ویسے ویسے اسلام کا حسن بے نقاب ہوگا۔ بائی پاس سرجری آج سے 200 سال پہلے تو نہیں تھی نا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سرجری ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر دل نکال کر ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکالا گیا. شق صدر کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جس نے بھی لکھی، اپنے نے بیگانے نے، انہوں نے شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ چرنے کا واقعہ لکھا. تو یہ پوری داستان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حلیمہ کو، ان کے شوہر کو اور ان سب کے سامنے بیان کیا. تو حلیمہ کے شوہر نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ دوسرا معاملہ ہے یہ، اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو سونپ آتے ہیں، اس سے پہلے کچھ حادثہ ہو جائے. ہم اتنی بڑی تہمت اور اتنی بڑی تکلیف نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے ان کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیں. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے کی طرف تشریف لے گئی، اور مکۃ المکرمہ جب گئی تو ایک واقعہ اور پیش آیا بچپنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ گم ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ گم ہو گئی. اب حلیمہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی کہ حضور کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں. پھر وہ روتی پیٹتی حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، اور آنے کے بعد بہرحال پھر اس نے بڑی کوششیں کی، منتیں کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل جو ہے وہ یعنی کہ کئی سفر سے واپس آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر درخت کے پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو عبد المطلب کے پوتے ہیں. تو ابو جہل نے کیا کیا، حضور علیہ السلام کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. جب ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو اپنے پیچھے بٹھایا تو سواری اٹھ کر چلنے کو تیار نہ ہوئی. بہت پریشان ہوا کہ میں یہ چلتی کیوں نہیں. پھر حضور علیہ السلام کو اس نے اتارا اور اپنے آگے بٹھایا، تو پھر وہ سواری چلنے لگی. آقا علیہ السلام، یہ بچپنے کا واقعہ ہے. اور حلیمہ کی گمشدگی کا واقعہ بہت سیرت نگاروں نے لکھا. سیرت نگاروں نے رسول اللہ کی گمشدگی کا واقعہ لکھا ہے، لیکن میرا مسلک ادب ہے، تو میں حلیمہ کو تو گمشدہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جان عالمیان جو سب کے لیے ہدایت اور سب کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تشریف، دیکھیے ہمیں کوئی کچھ کہے، ہم عشق کے بندے ہیں. سیرت نگار جو لکھیں بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے، لیکن ہم بولنے میں ہماری احتیاط ہمارے امام اہل سنت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو یہ حضرت حلیمہ کی، ممکن ہے نا بھائی کہ حلیمہ کو گمشدہ کہنا زیادہ آسان ہے. رسول اللہ حالانکہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضور علیہ السلام گم ہو گئے، وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے معاملات. بھائیو جب عشق ہوتا ہے تو پھر باتیں ایسی ہو. کسی نے لیلا کو کہا کہ تیرا عاشق مجنون جو ہے وہ لنگڑا کے چلتا ہے. لیلا نے کہا غلط ہے، وہ میرے عشق میں لہرا کے چلتا ہے. وہ تمہیں لنگڑاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ لہرا کے، میری محبتوں میں لہرا لہرا کے چلتا ہے. تو واقعی جب کوئی لنگڑا کر چلے تو لہرانا نظر آئے، جس کو میرے اللہ نے بے عیب بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، اے شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جا تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. پھر حضور علیہ السلام کے پاس کو لے کر کے پہنچی حضرت حلیمہ. تو سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ حلیمہ تو اتنے جتن سے لے کر کے گئی تھی، اتنے چاؤ سے لے کے گئی تھی، اور اتنی باتیں تو نے مجھ سے کی تھی، اور تو اتنی جلدی واپس کیوں لے آئی؟ تو ان کو رکھنا چاہتی تھی، پھر تو واپس کیوں لے؟ حلیمہ نے بڑی بہانے بازیاں کی اور اپنے انداز سے بہت کچھ بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی. لیکن سیدہ آمنہ خاتون نے کہا کہ تو سچائی بتا، سچ کیا ہے وہ بتا. تو آخر مجبور ہو کر حلیمہ سعدیہ نے
واقعہ شق صدر کو پیش کیا اور تشویش کا اظہار کیا کہ ایسا ایسا ہے. تب سیدہ آمنہ خاتون نے کہا کہ میرے بچے کو شیطان کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، شیطان کبھی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب تو بیٹھ میں تجھے بتاؤں. مجھے یقین ہے میرا بیٹا بڑی شان والا ہے اور اس کو شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ میرے شکم میں میرا بچہ آیا نا جس کا نام محمد احمد ہے، تو عام عورتوں کی طرح یہ مجھ پر بچے کے حمل کا جو بوجھ ہے وہ کبھی میں نے محسوس نہیں کیا. اور میں نے اس کی پیدائش کے وقت جو نور دیکھا، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. اور جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور سر کو سجدے میں رکھا. پھر وہ پوری داستان جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سناتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کو بار دیگر دوسری مرتبہ، ایک تو جب آپ لے جا رہی تھی تب یہ باتیں بتائی، اور جب آپ واپس لائیں تو بہرحال پھر کہا ٹھیک ہے اگر تم میری امانت مجھے سونپ جاتی ہو تو اچھی بات ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنی امی جان کے پاس رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے.